السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کتاب الایمان میں باب نمبر 24 کل ختم ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں مجھے آج بتانا ہے۔ آج کا درس ایک طرح سے بالتبع ایک ضمنی درس ہے جس کا تعلق باب نمبر 24 سے ہے۔ اس باب کا عنوان تھا باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی و نفی عن المتلبس بالمعصیہ علی ارادۃ نفی کمالہ، یعنی گناہوں کی وجہ سے ایمان کے کم ہونے کا بیان اور ایمان کی نفی اس شخص سے جو گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، جس کا مقصد کمال ایمان کی نفی ہے، مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے۔ یہ باب تھا۔ دراصل علامہ نووی نے یہ عنوان قائم کر کے اس باب کے احادیث کی توجیح کی ہے، تو اسی سلسلے میں آج کا درس ہے۔ تو اس باب میں جو روایات آئی ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، یعنی کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو وہ زنا نہیں کر سکتا جبکہ وہ مومن ہو، یعنی حالت ایمان میں کوئی زنا نہیں کر سکتا، یا آدمی مومن ہو چوری نہیں کر سکتا، آدمی مومن ہو شراب نہیں پی سکتا۔ اور حدیث بھی آئی ہے کہ ولا یغل احدکم حین یغل وهو مومن، یعنی کوئی شخص مومن ہو وہ خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی آیا ہے والتوبۃ معروضۃ بعد، یعنی توبہ اس پر پیش کی جائے گی۔ تو ان تمام احادیث میں جو یہ ایمان کی نفی کی گئی ہے یا کہا گیا ہے کہ کوئی مومن ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، تو اس کی 3 توجیہ کی گئی ہے۔ ایک توجیہ تو وہی جو علامہ نووی نے باب میں توجیہ بیان کی ہے کہ معنی ہو لا یفعل هذه المعاصی وهو کامل الایمان، یعنی کوئی شخص کامل الایمان ہوتے ہوئے ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ گویا کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ کمال ایمان کے منافی ہے، ایمان اس سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک توجیہ تو یہ ہے کہ لا یفعل هذه المعاصی وهو کامل الایمان، کہ کوئی شخص یہ گناہ نہیں کرے گا جبکہ وہ کامل الایمان ہو۔ اور عربی زبان میں کبھی کبھی کسی شے کی نفی کی جاتی ہے اور اس کا مقصد نفی کمال ہے۔ عربی ادب میں ایسا جملہ بہت ہے کہ تطلق علی نفی الشیء و یراد نفی کمالہ و مختارہ، یعنی وہذا من الالفاظ التي تطلق على نفی الشیء ویراد نفی کمالہ و مختارہ، یعنی یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں تو اصل میں اس طرح کے بہت سے الفاظ عربی میں بولے جاتے ہیں جس میں کسی شے کی نفی ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد نفی کمال ہے۔ جیسے عربی میں بولتے ہیں کہ لا علم الا ما نفع، بھئی علم تو وہی جو نفع دے، اس کا مطلب ہے کہ علم کامل۔ یا لا مال الا الابل، بھئی مال تو اونٹ ہی ہے، یعنی اونٹ مال کامل ہے۔ یا لا عیش الا عیش الاخرہ، آرام تو آخرت کا آرام ہے۔ تو ان احادیث میں گویا یہ کمال ایمان کی نفی ہے۔ اور یہ توجیہ اس لیے کی گئی کہ قرآن کریم کی آیات و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہو جاتا ہے،
جیسے ایک روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے پہلے داخل ہو چاہے بعد میں داخل ہو، اگرچہ وہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے۔ اسی طرح سے یہ عبادہ بن صامت کی ایک حدیث ہے کہ لوگوں نے آپ سے بیعت کی اس بات پر کہ لا یسرقوا ولا یزنوا ولا یعصوا، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، پوری حدیث ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ سنو، فمن وفى منكم فاجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فكفارته، یعنی جس نے ان میں سے ہر وعدے کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، ومن فعل شيئا من ذلك، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا یعنی کوئی برا کام کیا یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور دنیا میں اس کو سزا دیا گیا، سزا دی گئی، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی ہے، کمالی ایمان کی نفی ہوتی ہے۔ یا جیسے ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے ومن فعل ولم يعاقب، جس نے گناہ کیا اور دنیا میں سزا نہیں دی گئی، فهو الى اللہ تعالی ان شاء عفا و ان شاء ذبح۔ تو یہ دونوں حدیثیں اور جو اس طرح کی بہت سے حدیث ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کا آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ اور جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو انہی دلائل کے پیش نظر علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ اجماع اہل الحق علی ان الزانی والسارق والقاتل وغیرهم من اصحاب الکبائر غیر الشرک لا یکفرون بذلک، یعنی علماء امت کا اجماع ہے کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، قتل کرنے والا اور جو دوسرے بڑے گناہ کرنے والے ہیں شرک کے علاوہ، اس سے تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ان ابواب میں جو ایمان کی نفی کی گئی ہے، ایک توجیہ ہے کہ اس سے مراد کمالی ایمان کی نفی ہے، ایک توجیہ۔ دوسری توجیہ یہ ہے وتأول بعض العلماء هذا الحدیث على ان من فعل ذلك مستحلا له ما علمه بورود الشرع بتحریمه، یعنی دوسری توجیہ یہ ہے، بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کے ارتکاب کرے اس کو حلال سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ شریعت میں اس کو روکا گیا ہے، یعنی ایک شخص کو معلوم ہے کہ شریعت میں زنا سے، چوری سے روکا گیا ہے، خیانت سے روکا گیا ہے، اس کے باوجود وہ حلال سمجھ کے اس کو کرتا ہے، تو حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو ایسا شخص یقیناً ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور مطلق طور پر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو گویا دوسری توجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے اس کو حلال سمجھتے ہوئے تو وہ کافر ہو جائے گا اور پورے طور پر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری توجہ یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان معناه ان ينزع منه نور الایمان۔ ابن عباس یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے، کوئی آدمی چوری کرتا ہے، کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو اس سے ایمان کی روشنی چھین لی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مرفوع ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کے اوپر ہو جاتا ہے، کذلہ، سایہ کی طرح۔ پھر آدمی نے جب گناہ ختم کیا تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ تو تیسری توجہ یہ ہے کہ ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان گناہوں کا مرتکب، ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والے سے ایمان کی روشنی ختم کر لی جاتی ہے۔ تو بہرحال گزشتہ باب میں جو
ایمان کی نفی کی گئی ہے زانی سے، سارق سے، شراب پینے والے سے، خیانت کرنے والے سے، تو اس کی 3 توجہ۔ نمبر 1، پہلی توجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کمالی ایمان کی نفی، مطلق ایمان کی نفی نہیں، جیسا اس کے دلائل میں نے دیے ہیں۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حرام کام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو واقعی کافر ہو جائے گا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ اس سے ایمان کا نور، ایمان کی روشنی چھین لی جائے گی۔ ابن عباس کی توجہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔